بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الشہر 29، بہت ہی اہم جملہ فرمایا مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے، 9 کو کہا جاتا ہے، 20 کو کہا جاتا ہے۔ کبھی مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 29 کا۔ فرمایا اس لیے فلا تصوموا حتی تروہ، تم جب تک چاند دیکھ نہ لو روزہ نہ رکھو۔ شعبان کا مہینہ، آگے رمضان شروع ہو رہا ہے تو شعبان کا مہینہ اس کے بارے فرمایا کسی بھی مہینے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، بالخصوص اس مہینے میں دیکھ لیں کہ چاند کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ 30 کا ہو۔ اب 29 کا ہے تو جب تک چاند نہ دیکھ لو تب تک روزہ نہ رکھو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر بادل چھائے ہوئے ہوں اور بادل کے چھانے کی وجہ سے مطلع ابر آلود ہو تو اندازہ کر لو۔ کیا کر لو؟ اندازہ کر لو۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں اسی وجہ سے، راوی کون ہے اس حدیث کے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ نافع کہتے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا طریقہ یہ تھا کہ 29 تاریخ جب آ جاتی تو کسی کو چاند دیکھنے کے لیے بھیج دیتے۔ اگر چاند نظر آ جاتا تو ٹھیک، اور اگر نہ نظر آتا اور کوئی بادل یا غبار چھایا ہوا بھی نہ ہوتا تو اگلے دن روزہ رکھتے۔ اگر بادل چھایا ہوتا، مطلع ابر آلود ہوتا تو بھی روزہ رکھتے۔ اب تشریح اور تعریف عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول سے واضح ہو گئی کہ اگر مطلع ابر آلود ہوتا تو بھی روزہ رکھتے، اور اگر مطلع صاف ہوتا اور چاند نظر نہ آتا تو بھی روزہ رکھتے۔ تو اہتمام کس دن کیا جاتا؟ 29 کو۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، ہم دینی معاملات کی گہرائی کو نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھیے، اگر دل کا کوئی مسئلہ ہو تو کوئی بھی شخص کسی عام آدمی کے مشورے پر عمل نہیں کرتا، وہ دل کے ماہر کے پاس جاتا ہے کہ جی یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، اس کی بات مانی جائے گی، اس کی دوائی دی ہوئی استعمال کی جائے گی۔ دین کا معاملہ ہو تو ہم اس میں اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ جو معاملہ ابھی گزشتہ دنوں ہوا اور کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے، ہم اس کی لاجک کو نہیں سمجھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو۔ علماء اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ رویت دیکھنا، بصری اعتبار سے رویت کا ہونا ضروری ہے کہ جب تک آنکھ سے دیکھا نہ جا سکے تب تک جو ہے وہ روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ اب اعتراضات جو ہوتے ہیں ان کو اگر دیکھا جائے، پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے جی دوربینیں لگائی ہوئی آج کے دور میں بھی، تو دوربینیں ایک مخصوص مقام پر فٹ ہوتی ہیں، ایک مخصوص زاویے سے ان کو رکھا گیا ہوتا ہے اور وہاں سے ہی چاند کو دیکھنا مقصود ہوتا ہے، اور اگر وہ چاند دیکھنے کا کام کر رہی ہیں تو پھر ان کے بارے میں بات کرنا یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ ماں باپ بوڑھا ہو گیا تو اس کو باہر نکال دو۔ اب اگر وہ ان سے چاند دیکھنے کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو پھر اس میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ پھر کہ جی آپ اینک کیوں استعمال کرتے؟ مفتی صاحب اینک بھی استعمال نہ کریں۔ اب یہ جو سائنس کو زیادہ مانتے ہیں وہ اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب ہمارے لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھ پاتے، اور نہ سمجھ پانے کی بنا پہ وہ یہ سمجھتے ہیں شاید علماء اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا بیٹھے کہ جی اگر سائنٹیفک طریقے سے جدید سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، وہ یہ بتا دیتی ہے جی چاند کی پیدائش ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے علماء کا اس پر اختلاف یہ ہے کہ چاند کی پیدائش کا ہو جانا، چاند کا مطلع پر موجود ہونا یہ حجت نہیں ہے۔ حجت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ دیکھ کر، اب اس کی پیدائش کا تو ذکر نہیں، بھی چاند پیدا ہو چکا ہے، افق پر ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، تو پھر اسی لیے کہا گیا نا بادل یا گرد و غبار، بادل کی وجہ سے غبار مطلع ابر آلود ہو تو روزہ رکھا جائے گا۔ اس کا یہی مقصد ہے کہ چاند کا ہونا افق پر یا نہ ہونا یہ اصل دلیل نہیں ہے۔ اصل دلیل ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا دیکھ کر روزہ رکھو۔
اب اس پر ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جی باقی معاملات میں بھی تو آپ گھڑیوں سے رہنمائی لیتے ہیں، آپ نے گھڑی پہنی، یہ بھی سائنس کی ایجاد ہے۔ تو بھئی انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ جو معاملات نماز کے ہیں ان کا گھڑیوں سے بھی تعلق نہیں۔ اگر اللہ تھوڑی سی عقل دے دے تو ان کا تعلق ہے کس سے؟ سورج کے طلوع ہونے سے، سورج کے زوال سے، سورج کے غروب ہونے سے۔ اس کی آسانی کے لیے اس کو گھڑیوں پر رکھا گیا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دینی معاملات میں اس طرح کی گفتگو کرنے سے گریز کریں، بچیں۔ اب یہی مسئلہ تھا نا کہ جی دیکھا نہیں گیا یا اس طرح کے معاملات، بلکہ ہمارے ایک وزیر نے تو یہاں تک ٹویٹ کیا کہ جی جنہیں چاند نظر نہیں آتا انہیں کرونا نظر کہاں سے آئے گا۔ تو آپ اپنی وزارت سنبھالیں، آپ اپنے معاملات کریں بھی، جو آپ کے کرنے کے کام ہیں، آپ کو الیکٹ کیا ہے عوام نے تو آپ ان کی خدمت کا کام سر انجام دیں۔ آپ ان لوگوں کو جو محراب و منبر کے وارث ہیں انہیں آپ کے ووٹوں نے منتخب نہیں کیا، نہ آپ نے سلیکشن ان کی ہے، وہ ایک مقام اپنا عمر گزار کے ایک اسٹڈی کر کے پھر وہ اس مقام پر پہنچے۔ اور جس مسئلے پر سارے علماء کا اتفاق ہے جی رویت بصری، اب اس پر ایک اور اعتراض یہ کرتے دیکھیں جی سعودی عرب میں بھی تو یہ اہتمام ہوتا ہے کہ وہاں بھی تو کیلنڈر بن جاتے ہیں، تو ہم یہ کب کہتے ہیں کہ وہاں نہیں بنتا؟ وہاں یہ کیلنڈر بننے کے بعد وہ آنکھ سے دیکھنے کی بصری شہادت بھی وہ لوگ لیتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ بعض مقامات بعض مہینوں میں ایسا بھی ہوا کہ چاند کا جو کیلنڈر انہوں نے ترتیب دیا ہوا تھا اس کے باوجود بھی چاند دیکھنے کا معاملہ جو تھا وہ پورا ہوا، اور پھر اس کے مطابق جو تھی تاریخوں میں رد و بدل کی گئی۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے ہاں یہ فساد جو ہے ختم ہو جائے، اور اس اصلاح کے راستے پر چلتے ہوئے اس کو بھی سائنس سے بھی مدد لی جائے، اور دوسری طرف جو رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان جس کی تشریح ائمہ محدثین کر رہے ہیں، کیا وزراء حدیث کی تشریح کریں گے یا سائنس حدیث کی تشریح کرے گی وہ مانی جائے گی، یا علماء جو حدیث کی تشریح کریں گے وہ مانی جائے گی؟ ہم اس چیز کو آج تک کلیئر نہیں کر سکے، سمجھ نہیں سکے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا دیکھ کر روزہ رکھو، اس لیے علماء اس پر اتنا زور دیتے ہیں کہ رویت بصری، آپ سائنس پر اعتماد کرتے ہوئے کیلنڈر ضرور تشکیل دیں، لیکن جہاں رویت بصری کا دیکھنا ممکن ہو، پایا جانا موجود ہو، بصری آنکھ سے دیکھنا ممکن ہو، تو وہاں یہ ممکن ضرور عمل میں لایا جائے گا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ ان نازک اور پیچیدہ مسائل کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بغیر سوچے سمجھے ہمیں اس میں دخل اندازی سے اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین ثم آمین۔